اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے انسانوں، اپناؤ تقوی یعنی رہن سہن، طریقہ زندگی اپنے رب کا۔ یقیناً زلزلہ قیامت کا ایک ہولناک چیز ہے جو بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت ہم سورہ الحج میں داخل ہو چکے ہیں۔ مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سورۃ الحج مدینیہ مدینے میں نازل ہونے والی سورتوں کو کہتے ہیں۔ شمار نزول 103، 10 رکوع ہیں، آیتیں ہیں اس میں کل آیات 78 آیات ہیں، 78 آیات۔ سورہ نمبر 22 سورہ الحج، پارہ 17واں، اقترب للناس پارہ وہی ہے، اور ہم 22ویں صورت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کا نام ہے سورہ الحج۔ آج ہم کریں گے 1 سے 5 تک کی تلاوت۔ 5ویں آیت تھوڑی لمبی ہے تو اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت کا کیا معنی ہے کہ اے انسانوں، اپناؤ تقوی، طریقہ زندگی اور رہن سہن اپنے رب کا۔ اور یقیناً پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ آ کر رہے گا، اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک زلزلہ ہے، ایک ہولناک واقعہ ہوگا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ اور اس دن ہر بندے کو زندہ ہوگا اور اللہ کے حضور حاضری دینی ہوگی، اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکرا وما هم بسکرا ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس روز دیکھو گے تم اس وقت کا یہ حال ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جس کو پلایا تھا اس نے دودھ، یعنی ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا اس دودھ کو، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنا حمل، اور دکھائی دیں گے انسان تم کو نشے میں مدہوش، جبکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، بلکہ ہوگی یہ آفت اللہ کی بہت شدید، یعنی انتہائی سخت۔ جس دن یہ قیامت کا دن آئے گا بہت ہی تباہی ہوگی، بہت کچھ دیکھو گے تم۔ یہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ ایک آفت آئی ہوئی ہوگی جو ہے بہت شدید، عذاب اللہ شدید۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور کرتے ہیں پیروی ہر شیطان سرکش کی۔ جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، وہ اصل میں شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر۔ لکھ دیا گیا ہے اس شیطان کے لیے کہ جو بنائے گا دوست اس شیطان کو تو یقیناً وہ کر دے گا گمراہ اس انسان کو، اور دکھائے گا راستہ اس کو عذاب السعیر یعنی دوزخ کا راستہ۔ یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ جو شیطان کو دوست بنائے گا، اللہ سے روگردانی کرے گا، تو اس کو عذاب السعیر کا راستہ یعنی دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
پانچویں آیت تھوڑی لمبی آیت ہے سورہ حج کی. اس کے معنی دیکھتے ہیں. اے انسانوں، اگر ہے تم کو شبہ، بے یقینی ہے، الجھن ہے، شک ہے، دھوکہ ہے، سراب ہے، یا جو بھی کچھ ہے بعد موت زندگی کا، کہ زندگی کے بعد ایک موت کا دن بھی ہے، تو یقیناً خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے ہم نے تم کو مٹی سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دوہرا رہے ہیں کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ. تم کو ہم نے پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا؟ تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے، پھر شکل سے. اس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خلق کے بارے میں، یعنی تخلیق کرنے کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ انسانوں، اگر تمہیں شبہ ہے، بے یقینی ہے، الجھن ہے، شک ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، شبہ ہے کہ کوئی زندگی کے بعد بھی ایک موت کی زندگی ہوگی، تو یقیناً خلق کیا ہے ہم نے تم کو پھر نطفے سے، پھر خون سے کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ ظاہر کریں ہم تم پر اپنی قدرت و حکمت. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے. چاہے ہم پلانٹس لے لیں، چاہے ہم اینیمل لے لیں، ایک طرح کی شکل چھوٹی سے چھوٹی بنائی اللہ میاں نے، پھر اس کو بڑا کیا، بڑا کیا، بڑا کیا، بڑا کیا، بڑے سے بڑی بھی بنا دی. کہیں بے شکل ہیں، کہیں شکل والی چیزیں بھی ہیں. اور ٹھہراتے ہیں ہم رحموں میں جس کو چاہیں ایک وقت مقرر تک، پھر نکال لاتے ہیں ہم تم کو ایک بچے کی صورت میں، پھر کرتے ہیں پرورش تمہاری تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی کو. اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے ناکارہ عمر بڑھاپے کی طرف، تاکہ نہیں جانے وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی. اور دیکھتے ہو تم زمین کو کہ سوکھی پڑی ہے، پھر جیسے ہی برساتے ہیں ہم اس پر پانی تو لہلہا اٹھتی ہے وہ، اور لگتی ہے پھل پھول دینے، اور اگاتی ہے ہر قسم کے جوڑے نباتات کے خوش نما مناظر. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پوری حکمت کو اس آیت میں بند کر دیا کہ کس طرح ہم نے پیدا کیا، کس طرح جو ہے سوکھی زمین میں سے ہم نے لہلاتے ہوئے کھیت اور سبزے اور نباتات اور پھل اور یہ ساری چیزیں اگائیں. یہ سب اللہ کی حکمت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے کہ ہم تم پر اپنی قدر و حکمت ظاہر کر دیں، تاکہ تم کو کوئی ہچکچاہٹ نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایک اور واحد اس دنیا کا مالک ہے، اور ہمیں اس کے راستے پر چلنا ہے. اگر ہم اس کے راستے پر نہیں چلتے تو ہم منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. کب؟ جب قیامت بپا ہوگی، جب حساب کتاب کا دن آ جائے گا. تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے. صدق اللہ العظیم.